اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہزاروں، لاکھوں، اربوں، خربوں ان گنت درود و سلام و محمد تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک طاہر مطہر اولاد مقدسہ مطہرہ پر۔ آج کل چونکہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ایام فاطمیہ کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ وہ المناک، دردناک اور ایک کہتے ہیں مسحور کن ایام ہیں، جن میں میرا خیال ہے، جہاں تک میں ایک بات کر سکتا ہوں، جہاں تک میری ایک پہچان ہے، یا جہاں تک میری ایک سوچ ہے، یا جہاں تک میرا ایک فلسفہ ہے، یا جہاں تک میری کوئی تھوڑی بہت جو وزڈم ہے، میں کہتا ہوں ان ایام میں 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک جو 2 روایات ہیں میری بی بی سلام اللہ علیہ کی دنیا سے پردہ پوشی فرمانے کی اور اس بے رحم اور مجرم امت کی کارستانی کی وجہ سے شہید ہونے کی، تو ان دنوں میں میرا خیال ہے کسی بھی ہستی کا، کل بھی کسی نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں کس امام کا یوم ولادت ہے، کیونکہ میں نے تو آج تک کسی کا یوم ولادت اس لیے یاد نہیں رکھا، جو ان ایام میں آتا ہے کوئی بھی ہو، وہ یوم ولادت ہو، کوئی مسحور کن دن ہو، یہ سوگ کے دن ہیں، اس میں میرے نزدیک کوئی بھی خوشی کا دن منانا دور کی بات ہے، اس کی ترویج کرنا بھی گناہ ہے۔ ہاں، پیدا کوئی ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی آ سکتا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی ایسا کوئی نہ ہماری اتنی کیپیسٹی اور نہ ہم اتنی کمپیٹنسی رکھتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں، وہ تو اللہ کی مخلوق میں جو بھی ہے، لیکن اس دن کو منانا یا اس دن کی نسبت سے خوشی کے پیغامات ترسیل کرنا میرے نزدیک ایک گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ میرے نزدیک، میں نے کہا یہ اللہ کی کوئی اس میں بات نہیں ہے، کہ میرے نزدیک گناہ کبیرہ کیوں کہ ان ایام میں صرف بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ ان ایام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نسل کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اب مجھے کوئی پوچھے گا کیوں اور کیسے؟ وہ کیوں اور کیسے اس لیے کہ جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے لخت جگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے نواسے جناب حضرت محسن بن علی علیہ السلام کو ماں کی شکم میں شہید کیا گیا۔ وہاں ایک بندے کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ 2 روحیں شہید ہوئی۔ جب دروازہ کرایا گیا تو ایک بندے کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ 2 بندوں کی اس میں شہادت ہوئی، ایک کائنات کی سب سے عظیم ہستی۔ میں نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ ان ایام میں کسی امام کا بھی یوم ولادت آتا ہے تو اس کو بھی منانا میرے نزدیک ممنوع ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی ہستی کا یوم شہادت ہے کہ جس ہستی کا ثانی پرتو میرا خیال ہے کائنات میں پیدا ہونا دور کی بات ہے، سوچنا بھی میرے نزدیک ممنوع ہے۔ تو کیوں ہے؟ کیونکہ بی بی فاطمہ اس ہستی کے لیے رحمت کا باعث تھیں جو خود کل عالمین کی رحمت تھے، ہیں اور رہیں گے۔ لیکن آج میرے جو ٹاپک کو تھوڑا سا میں نے بات کیا کی، میں اسی اپنے ٹاپک پر آتا ہوں 1 سیکنڈ کے بعد۔ محمد مصطفیٰ کی ایک نسل کو مکمل طور پر ختم کیا گیا جناب محسن کو شکوہ مادر میں شہید کر کے۔ پھر سن 48 ہجری آیا، جناب فاطمی خون کے پہلے شہزادے جناب امام حسن علیہ السلام کو اس شدت سے زہر دیا گیا، کیونکہ زہر صرف دینے والی پر لعنت نہیں ہے، زہر کے لیے جس نے سامان مہیا کیا ان سب پہ اللہ کی طرف سے لعنتیں ہوں۔ تو 48 ہجری میں ایک اور شہزادہ فاطمہ کو شہید کیا گیا، لیکن چونکہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ان کی نسل پاک کا بیج بویا جا چکا تھا، جناب حضرت زید بن حسن اور جناب حضرت امام حسن مثنی بن حسن المجتبی علیہ السلام سے سرکار امام حسن کی نسل دنیا کے کونے کونے میں پھیلی اور آج بھی موجود ہے۔ آج بھی مراکش کا شاہی خاندان، اردن کا شاہی خاندان، سابقہ شریف مکہ کا خاندان، جناب عبداللہ شاہ غازی، جناب داتا گنج بخش، جناب پیر مہر علی شاہ صاحب، جناب حضرت سید عبد الرحمن شاہ صاحب المعروف مانگ شاہ سرکار، اور ہم جیسے ناچیز بھی کلیم کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے اولاد کا دعویٰ ہونے کا، اور باقی جعلی فراڈیے بھی عربوں کے حساب سے بنے ہوئے ہیں، چونکہ جہاں اصلی چیز موجود ہوتی ہے وہاں لوگوں کی بہت شوق ہوتی ہے کہ اس اصلی کی طرف ترویج کی جائے۔ چونکہ ڈالڈا جو ہوتا ہے نا، یہ جو
یہ جو ہوتا ہے نا بناسپتی گھی، اس کی مشہوریاں ٹی وی پر ہمیشہ لگی رہتی ہیں، تلو بناسپتی، ڈالڈا بناسپتی، حبیب بناسپتی، پتہ نہیں کون سی، کبھی کسی دیسی گھی کا آپ نے اشتہار ٹی وی پر نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ دیسی چیز نے جو اوریجنل ہوتے ہیں آرگینک، اس نے خود بکنا ہوتا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد مطہرہ میں پیدا بھی کیا، اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ان کے مطابق چلنے کی بھی ایک صحیح جلیلہ کر سکیں۔ پھر سن 61 ہجری آیا، وہ المناک اور میں بھیانک ہی کہہ سکتا ہوں سال، جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منجلے فرزند جناب امام حسین علیہ السلام صرف خود شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اصحاب کو، اولاد کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، ایون دن نسل پاک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آج میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر خالد کیانی صاحب، انہوں نے بڑی زبردست بات کی کلاس کے گیپ کے دوران کہ جس بندہ خدا نے بے لوث طور پر اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہو، دین کے لیے کارہائے نمایاں انجام دی ہو، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی نسل بھی خود بڑھتی ہے، اس کی بڑھوتری بھی خود ہوتی ہے، اس کی نمود و نمائش بھی خود ہوتی ہے۔ تو یہی حال جناب امام حسین علیہ السلام کی اولاد مطہرہ کا ہوا۔ دنیا کے ہر کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملیں گے حسنی سادات کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جناب امام حسن کی اولاد ان کے دو فرزندوں سے پھیلی، جناب حسن مثنیٰ اور جناب زید، لیکن امام حسین علیہ السلام کی اولاد ان کے ایک ہی شہزادے جناب بیمار کربلا، جناب سیدنا امام زین العابدین امام سجاد، جن کا اصل نام جناب علی اوست بن حسین بن علی تھا، ان سے پھیلی۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی جناب امام حسین علیہ السلام ہی کی نسبت سے ہے، جس کو میں نے کوشش کی ہے کہ روشنی کے شہید اول۔ میرے نزدیک کیونکہ ہر بندے کی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر بندے نے کہیں سے انسپائر ہونا ہوتا ہے، مجھے اس مالک کے لہو کی قسم کہ جن سے میں انسپائر، وہ تو ایک ہی ہستی ہے، محمد مصطفیٰ کے پاس صرف ایک ہستی، وہ علی کا نام ہے۔ اس کے لیے اس کی محبت، مجھے کوئی کافر کہے تو مجھے کافر ہونا بھی قبول ہے، کوئی مجھے زندیق کہے تو مجھے زندیق ہونا بھی قبول ہے، جو کوئی مجھے رافضی کہے مجھے رافضی ہونا بھی قبول ہے، مجھے کوئی کسی بھی اینگل پر رکھ لے مجھے قبول ہے، کیونکہ محسن نقوی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، محسن نقوی فرماتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے محسن، تیرا کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی۔ تو ہمیں اس علی کا ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی اہل تشیع مسلک کی، نہ اہل سنت کے مسلک کی، نہ اہل حدیث کے مسلک کی، کیونکہ الحمدللہ جو اولاد ہے، جو گھر والے ہیں، ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کس کی اتھینٹسٹی لینی ہے، کس کی اتھینٹسٹی نہیں لینی، کہ محبت کا دعویٰ وہ ہوتا ہے جو آپ کے قول و عمل سے ظاہر ہو جائے۔ تو بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھیں جو نام سے تو حرمت علی کا دعویٰ بھرتے ہیں لیکن ان کے اعمال سے خالی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید علی کے محب نہیں ہو سکتے، لیکن وہ علی کے سب سے بڑے محب ہونے کا حقیقی حق ادا کر رہے ہیں۔ تو چونکہ میرا موضوع جو ہے وہ ہے روشنی کے شہید اول، تو میں نے وہی بات کی علی کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین علیہ السلام سے زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہمیں روشن مثالیں ملتی ہیں، رائے ملتی ہیں، رائے متعین کردہ ملتی ہیں۔ جناب حسن علیہ السلام کی ذات والا صفات سے ہیبت، سرداری، بزرگی، علم و بردباری وغیرہ وغیرہ کی مثالیں، اور جناب حسین علیہ السلام کی شجاعت تو کسی بھی تعارف کی محتاج ہی نہیں ہے نا، میں نہ بھی کہوں تو وہ خود بولتی ہے، اور اصل کام ہوتا ہی وہ جو خود بولے۔ تو ان کی نسبت سے میں چھوٹی سی ایک دو تین مصرے میں ادا کر کے پھر میں آگے نکلتا ہوں۔ اے رات بھر کے تھکے مجاہد، اے روشنی کے شہید اول، سارا نصاب تم سے ہیں، شجاعتوں کی کتاب تم ہو، عظمتوں کا نصاب تم ہو، شریعتوں کا روشن باب تم ہو، اول سے آخر، ازل سے ابد تک بس تم ہی تم ہو۔ تو اس بات پر اب وہ حسین تھا کون، وہ حسین کی کریڈیبلٹی کیا تھی، اس حسین کا حسب و نسب کیا تھا، یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کے اوپر ہزاروں اربوں کھربوں لوگوں نے اس کے اوپر بات کر چکے ہوں گے، اس لیے میں بھی اپنی کسی ویڈیو کی محبت میں یا کسی میں اتنی بڑی طوالت میں جاؤں گی نہیں۔ وہ حسین کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ وہ حسین فاطمہ کا بیٹا تھا، اس حسین کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ وہ حسین
علی کا لخت جگر تھا، اس حسین کے لیے اتنا ہی بہت ہے، سب سے زیادہ جو کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا تھا، اس حسین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حسن کا بھائی تھا، اس حسین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زینب کا بھائی تھا، اس میں سب کوالٹیز ایک وقت میں موجود تھیں، چونکہ اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ صلوات بھیجتا ہے، جن پر اللہ اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، تو اس میں سب سے بڑا جو پلر ہے وہ جناب حسین بن علی علیہ السلام کی ذات بالا صفات ہے۔ اب اس حسین کی صرف ایک بات کر کے میں بات کو کمپلیٹ اور کمپائل کرتا ہوں، اور بات نہ میں کروں گا، نہ میری ہمت ہے، نہ میری اوقات ہے۔ وہ ہزاروں کے حساب سے ذاکروں نے، مفتیوں نے اور سب لوگوں نے اپنے پیسوں کے لیے، چونکہ وہ حسین اتنا بڑا دیالو ہے، اتنا بڑا دینے والا ہے، اس نے اپنے محبوں کو تو دیے ہی دیے نا، وہ ان کے لیے پاس سب سے بڑی ہے محبت اہل بیت، لیکن اس نے اپنے دشمنوں کو بھی بہت نوازا ہے۔ بعض ایسے بدبخت ہیں کہ جو اس کی دشمنی میں بھی اب پیسہ کماتے ہیں، وہ ان کی دشمنی میں بھی ان کو سب کچھ ملتا ہے، ان کی دشمنی میں بھی انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے، چونکہ یہ وہ ہستی ہیں جو کریم ہستی ہیں، جن کے لیے دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں آج بھی کلاس میں ایک بات کر رہا تھا، ورسٹ بیڈ کی دوسری ڈگری جو ہے ورس ہے، تیسری ہے ورسٹ، ادنا کی جو سپر ڈگری ادنا کی مطلب ادنا جو کم تر ہوتا ہے، اس کی سپر ڈگری دنیا ہے، اور دنیا کے بارے میں حسین کا باپ فرماتا ہے کہ اے دنیا تو کیوں اترا رہی ہے، تجھے تو علی نے 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، اور طلاق کے بعد تو کسی چیز کو اڈاپٹ کیا نہیں جا سکتا۔ تو میں صرف ایک بات کر کے وہ حسین کتنا بڑا حسین، اتنا بڑا حسین، اتنا بڑا حسین، جس کے بارے میں محمد کا یہ مستند قول ہے، الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ چلو بیٹا تو اپنے باپ سے ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آج تک کبھی کسی باپ نے یہ بات کی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ہوں؟ اگر نبیوں کا تاجدار، نبیوں کا سردار، نبیوں کا سرور، انبیاء کا تاجور، رسولوں کا، جس کو کہتے ہیں کہ رسولوں کا امامہ، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں، تو اس کا مطلب حسین کتنی بڑی ہستی کا نام ہوگا۔ اس حسین کے صرف ایک بات کر کے، کیونکہ نسبت میری اس لیے کہ اے روشنی کے شہید اول، اے رات بھر کے تھکے مجاہد، اے شجاعتوں کا نصاب تم ہو، روشن کتاب کا ہر باب تم ہو، ازل سے ابد تک بس تم ہی تم ہو۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ وہ کیا ہوا، وہ حسین کیوں امر ہوا؟ وہ حسین صرف ایک بات سے امر ہوا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ خون حسینی قسم دنیا کربلا کا نام، لاکھوں یزید ہیں یا کلمہ اٹھا کے دیکھ، ہر محفل کا ایک یزید۔ اگر آپ کے پاس 4 بندے بیٹھے ہو نا، 4 میں سے ایک یزید وہاں بھی بیٹھا ہوگا، 2 بندے ہوں گے، 2 میں سے ایک یزید وہاں بھی بیٹھا ہوگا، کیونکہ ہر وہ بندہ جو ظلم کا حامی ہے، ہر وہ بندہ جو ظالم کا مائتی ہے، ہر وہ بندہ جو اس دقیانوسی اور گھٹیا نظام، سرمایہ داری، کیپٹلزم، یا اس کا تیسرا جو نام ہے جمہوریت، اس کا دعوے دار ہے، اس میں ووٹنگ میں حصہ لیتا ہے، وہ یزید ہے، کنفرم یزید ہے۔ جو ووٹ دیتا ہے وہ بھی ہے، جو لیتا ہے وہ بھی ہے، ہر یزید کا ادکار ہے۔ اس لیے اس نظام کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ ایک تھا حسین۔ اب اس حسین کے ووٹ کی اہمیت کتنی بڑی تھی، یہ بات نہیں ہے۔ حسین صرف ایک بات کرتے، بس صرف کہتے جی کہ میں یزید کو، نعوذ باللہ من ذالک، میں اس کو اپنا بادشاہ یا خلیفہ مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا وہ حسین کی آنت ہوتی؟ وہ آج امت کا ہر فرد یہ کہتا کہ اگر مشکل میں نبی کا نواسا بھی اگر کر سکتا ہے تو ہمیں کرنے میں کیا کوفت اور کیا ہوتی ہے۔ آج کل بعض جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے تقیہ کے اوپر عمل کر کے ہم نے یہ کرنا ہے جی کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لینا ہے تاکہ جہاں مشکل معاملہ ہو، وہ مشکل ہی میں تو حسینیت ہے نا، مشکل کے بغیر تو حسینیت کہیں بھی نہیں ہے نا۔ جب مشکل میں آپ امر ہوں گے تب حسین کے آپ پرچمدار ہوں گے، تب آپ حسین کے بیٹے امام علی اصغر علیہ السلام کے خون کے دعوے دار ہو سکتے ہیں، تب آپ وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہونے کی التجا کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں، ورنہ ان کے لشکر کی التجا یا آرزو سے تو وہ نہیں ملنا، وہ تو اللہ نے جس کو بنانا ہے وہ اس کو اللہ نے بنانا، ان کے لشکر کا حصہ۔ تو کہنے کی میری بات یہ
جس بات سے بات نکل بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے، اور بات کی ایک امپلیکیشن اور اس کی ایک بات کی ایک وقت بھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے نا، حسین کیوں حسین بنا؟ حسین اس وقت بھی حسین تھا جب وہ محمد کے گھر میں تشریف آور ہوا، لیکن وہ حسین ہر مظلوم کا امام کیوں بنا؟ وہ حسین ہر جابر کے خلاف کھڑے ہونے والی آواز کا ایک پشتی بان کیوں بنا؟ ایک بات میرے ذہن سے میں آئی نا، تو آج کل چونکہ جنوبی افریقہ کے ایک نیلسن منڈیلا، جناب نیلسن منڈیلا، کیونکہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جابروں کے خلاف، چونکہ جابر کسی بھی قوم میں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی کی بات نہیں، کسی بھی قوم میں اس کے خلاف لڑنے والا بندہ کسی بھی مسلک کا ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، وہ نیلسن منڈیلا کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ جناب مشہور و معروف کامریڈ جناب چی گویرا کی شکل میں ہو سکتا ہے، حسین کا فالوور اپنا فیڈرل کاسٹرو کی شکل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ حسین کا فالوور ہر وہ بندہ ہے جو وقت کے یزیدوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے جی کہ حسین تو حسین تھے، لیکن حسین ہر بندے کے بلا تفریق نسل، رنگ، مذہب، مسلک، قوم، قبیلہ، ہر ایک کے آئیڈیل کیوں بنے؟ نیلسن منڈیلا فرماتے ہیں نا کہ مجھے 20 سال سے زیادہ قید ہوئی، جب میں تھک گیا، میری ہمتیں جواب دے گئیں، میری طاقتیں جواب دے گئیں، میری توانائیاں ختم ہو گئیں، تو میں نے کہا کہ میں سرنڈر کر دوں، لیکن مجھے جیل میں کسی مسلمان قیدی نے مجھے حسین کی فلسفہ شہادت کے اوپر مجھے بک پیش کی، اور میری ہمتیں دوبارہ جوان ہوئیں، اور میں نے ناقابل عمل کو قابل عمل بنا کر دم لیا، میں نے ناممکن کو ممکن بنا کر دم لیا۔ وہ کیا تھا حسین کا طرز عمل؟ وقت کے حکم کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ آج کون کھڑا ہوتا ہے؟ آج ہر وہ بندہ، آج ہر بندے کی قیمت ہے، دام دیکھو، دام بتاؤ اور قیمت لگاؤ اور دفع ہوتے جاؤ، ہر بندے کا ریٹ ہے ایک، اس ریٹ پر وہ بندہ بکتا ہے۔ اب اس لیے تو محمد مصطفیٰ نے نہیں کہا تھا نا، نہیں فرمایا تھا، محمد مصطفیٰ نے کیا کمال کا جملہ فرمایا ہے کہ جب بھی بادشاہوں کے دربار میں کسی بھی عالم کو جاتے ہوئے دیکھو تو اس عالم سے پناہ مانگو، اس عالم پر لعنت بھیجو۔ اب یہ جی آج کل ہر بندہ جو ہے، یہ طارق جمیل سے لے کر ذاکر نائک سے لے کر فضل الرحمان تو بیسیکلی خود ہی ہے، اس کے بعد اپنا شہنشاہ نقوی، ایون دین ایچ اینڈ ایوری ون، کوئی یوتھیوں کا تاجر بنا ہوا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا دم بھرتا ہے، کوئی یوتھیوں کا دم بھرتا ہے، کوئی نواز شریف کا دم بھرتا ہے۔ اس لیے وقت کے حکم کے خلاف کھڑے ہو گئے، تب آپ اس روشنی کے شہید اول کے آپ سپاہی کہنے کے، کہلوانے کے، یا اس کا دعویٰ کرنے کا حق رکھتے ہو، ورنہ خدا کی قسم آپ کا کوئی بھی کام، آپ کا کوئی بھی ایشو، آپ کا کوئی بھی عمل کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دن پورا مسئلوں کے اوپر لگے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے شاید اس بات کا بہت کم لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ جو شمر لائن تھا، جس نے کند چاقو سے حسین کا گلا کاٹا 13 ضربے لگانے کے بعد، وہ اپنے وقت کا حاجی بھی تھا، اپنے وقت کا مفتی بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، 17 حج کر چکا تھا، لیکن جو اس پر لعنت نہ بھیجے، میرے نزدیک اس پہ بھی لعنت بھیجنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم کا طرفدار تھا۔ اب کسی نے وہ ویسے تو نہیں کہا کہ حسین کی محبت میں تو کسی نے نہیں کہا، یہ تو مستشرقین یا یہ جو اپنے مغربی فلاسفر ہیں، انہوں نے حسین کو اگر ہر باضمیر کا امام کا ہے، ہر باضمیر کا ایک آئیڈیل لیڈر کا ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ حسین کی وہ بات تھی۔ کسی نے کہا تھا بڑی زبردست بات، کسی شاعر نے اس کو شاعرانہ رنگ دے کر بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا نا کہ اپنا لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، کیا لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ تو بچ گیا پر گھر لٹ گیا شبیر کا، کہ لا الہ تو بچ گیا، اگر آج حسین کا گھر لٹا ہوا نہ ہوتا کون لا الہ کا دعوے دار ہوتا؟ آج تو ویسے لوگ وقت کے یزیدوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سعودی عرب کے یہ جو شیخ ہیں، ان کا کام صرف ایک ہی ہے
کہ آپ لوگوں کو مستوں میں لگا دو جی. کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا ہے کسی تبلیغی اجتماع دیوبندیوں کا جو رائے بند میں ہوتا ہے, یا بریلویوں کا جو الیاس قادری آل معروف کیلے کا شرعی طریقہ بتانے والے کی سربراہی میں ہوتا ہے, وہاں کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی نے سسٹم کے خلاف للکارا ہو؟ وہاں ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے, یا اللہ اس نظام کو ترقیاں دے, یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ان کا سایہ ہمارے اوپر رکھ. اس کا مطلب کیا کہ یہ سسٹم کے ارکارے ہیں, یہ لعنت کے ارکارے ہیں. اور ہر آپ نے دیکھا ہوگا جی ہر جگہ جی سعودی عرب نے 1980 کے بعد اتنی ایڈ دینی شروع کی کہ ہر وہ مولوی جو کوہستان سے ٹرنک کہتے ہیں نا, ایک اپنا وہ جو ٹین کا بکس ہوتا ہے, ٹرنک کے ایک بکس لے کر آتا تھا جس میں 2 کپڑے ہوتے تھے, اور جب وہ 10 سال کے بعد گھر واپس مڑتا تھا تو وہ لینڈ کروزروں اور ویگوں کا اور ڈالوں کا مالک ہو کر مڑتا تھا. کیوں کہ انہوں نے لانچ کیا, ہر جگہ اپنا ارکارہ چھوڑا, ہر جگہ مدرسے بنائے, ہر جگہ انہوں نے اپنا مسجدوں کا جال بچھا دیا, نمازی کوئی بھی نہیں. وہ علامہ اقبال کی بڑی زبردست بات ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, پر من اپنا پرایا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ اب میں آتا ہوں جی یہاں سے, اگر ہم مطلب یہ ہمارا جو ایریا, اگر ہم اپنا وایا زارا موٹر وے آئیں, مری وے سے آئیں, یا جہاں بھی یہ راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پر لوگ لگے ہوئے ہیں جس طرح گنڈا ٹیکس نہیں لیتے ہیں مسجدوں کی تعمیر کے لیے. اب انہوں نے زیادہ تر کیپچر یہ علاقے وہ کیے ہوئے ہیں جہاں علم کا نام و نشان نہیں ہے, تاکہ نمازوں میں لگا دیں. اب دیکھیں سہروزہ جی پتیلے پیچھے باندھے ہوئے ہیں, دڑا دڑ دوڑ رہے ہیں, مدنی قافلے دڑا دڑ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اپنا یہ جو تقریبات ہوں گی جی کہ ایک ہم کون سی کانفرنس کر رہے ہیں, کون سی اس میں شہنشاہ نقوی کے جالے سارے نکل جائیں گے, بٹ کوئی ایک بندہ بھی اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا. اس نظام کے خلاف جب بندے کھڑے ہوں گے نا, تب آپ حسین کے اہلکار ہونے کا, حسین کی فوج کا سپاہی پھر بھی نہیں, حسین کے اہلکار ہونے کا فرض آپ کلیم کر سکتے ہیں. حق نہیں, صرف آپ کلیم کر سکتے ہیں, حق ادا کرنا پھر بھی بہت مشکل ہے. میں کل ایک بات کر رہا تھا کہ جب جناب حسین علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے تو حسین کا جنازہ بھی نہیں ہوا. یہ آپ کو لوگ کہتے ہیں نا, بعض لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں جی کہ جس کا جنازہ جتنا بڑا ہوگا وہ اس کا ثبوت ہوگا کہ وہ بندہ کتنا نیک ہے. اب جنازہ تو مصر کے وہ ایک لانتی کردار جمال عبد الناصر کا بھی بہت بڑا ہوا تھا, تو کیا جمال عبد الناصر اسرائیل کی ریاست بنانے میں حقدار نہیں ہے؟ جنازہ تو ضیاء الحق کا ہی بڑا ہوا تھا. کیا ضیاء الحق یا کلاشنکوف کلچر, افیون کلچر, شراب اور بھنگ کا کلچر بنانے کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا ضیاء الحق, بلکہ وہ ضیاء روشنی تو نہیں ہے, وہ ضیاء عین کے ساتھ ہے, دین کا ضیاء تھا, وہ جنازے تو اس کے ہی بڑے ہوئے تھے. بٹ یہ فیصلے جنازوں سے نہیں ہوتے, چونکہ اگر ہونے ہوتے تو حسین کے جنازے میں ایک بندہ بھی شریک نہیں ہوا, مطلب جنازہ ہی نہیں ہوا. اس کا مقصد کیا تھا, کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ حسین کے جنازے میں شریک ہو سکے. ایک بندہ اس قابل تھا, ان کا نام تھا جناب سیدنا زین العابدین, وہ بیمار تھے. ایک بندہ اس قابل تھا, ان کے علاوہ وقت کے امام زین العابدین کے علاوہ ایک بندہ جناب حسن مصنع علیہ السلام, جو زخموں کی تاب میں چور چور تھے, جو زندگی اور موت کے درمیان کشمکش میں تھے, اور وہ بھی لاشوں کے ڈھیر میں تھے, تڑپتے ہوئے لاشوں کے ڈھیر میں تڑپ رہے تھے. یا جناب زید بن حسن تھے جو مدینہ پاک میں موجود تھے, کم و بیش کربلا سے 2000 کلومیٹر دور. لیکن کہنے کی بات کیا ہے کہ وہ حسین تو آج بھی زندہ ہے, وہ حسین تو آج بھی تابندہ ہے, وہ حسین تو آج بھی جب کوئی بندہ کسی مشکل میں پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے یا حسین ادرکنی. جب بھی کوئی بندہ مشکل میں پڑتا ہے تو وہ یہ لیڈر یہ شعر پڑھتا ہے جی کہ وہ کہتا ہے اپنا جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات آئے قائم رہنا تم حسین کے انکار کی طرح. جب بھی کوئی کسی کو ہوتا ہے نا تو وہ یہ یہاں تک پہنچتا ہے. لیکن بات یہ نا کہ ان چیزوں کی وقت تب پتہ چلتی ہے جب آپ کے اوپر کوئی بات آئے گی, جب آپ اس چیز کو ہاؤ یو فیس دیٹ چیلنج. یہ بات ہے کسی نے فیس کو چیلنج کر دیا, وہ کون سی بڑی مردانگی کی بات ہے. فیس بک پر بیٹھ کر 2 آرٹیکل لکھ دو, آپ بیٹھے ہوئے ہو اپنا ملک سے کوسوں دور, اور آپ کہو کہ ہم للکار رہے ہیں. یہ کیا للکارنا ہوا؟ للکارنا تو وہ جب آپ جہاں اس جگہ بیٹھ کر آپ اس کو للکار رہے ہیں, اور وہی للکارنا ایک کارآمد بھی ہوتا ہے, اور وہی للکارنا
وقت کا متقاضی بھی ہوتا ہے یہ وقت کا متقاضی نہیں ہوتا. فیض احمد فیض نے بڑے کام کی بات کی تھی. ویسے میں کہتا ہوں نا کہ ایسا نابغہ روزگار شعر انہوں نے اپنی زبان نے اقدس سے جاری کیا کہ جو اگر فیض ایک ہی شعر پڑھتے کچھ اور نہ پڑھتے، فیض کو فیض عالم ہونے سے کوئی، میں ایک اور مطلب میرے منہ سے نکل گیا جملہ اور بڑا کلاس کا کہ وہ ان کو فیض عالم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. عالم کے لیے فیض، وہ کیا جی، وہ کہتے نا کہ جو رکے تو کوئی گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. میرا خیال ہے کہ یہ شعر کے اوپر اگر کوئی مصادق اترتا ہے نا، وہ صرف ایک ہستی ہے، وہی حسین. راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. کیا قدم قدم، کہیں 6 ماہ کا لاشا تڑپ رہا ہے، کہیں 11 سال کا جناب قاسم کا جسم ریزہ ریزہ ہوا پڑا ہوا ہے، کہیں 17 سال کا علی اکبر برچھی سینے میں لگی ہوئی ہے، کہیں 92 سال کا بوڑھا مسلم نوسجا اپنا خون پسینہ سب کچھ حسین پر نچھاور کر چکا ہے، کہیں بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر قسم پرسی کی حالت میں مارا ہوا پڑا ہوا ہے، کہیں وہ جری اور بہادر بائی جن کے بارے میں کہتے ہیں نا قمر بنی ہاشم، جن کے بارے میں کہتے ہیں ہاشمی خاندان نے 4 نابغہ روزگار ہستیاں پیدا کی، 4 نابغہ روزگار، جن کی شجاعت کا مقابلہ اس وقت کے جو عرب تھے، جو خود دلیری میں ماہر تھے، جو خود ہزار سواروں کے برابر تھے، ان میں سے کسی ایک کا مقابلہ بھی پورا عرب پیش نہیں کر سکا. پہلا تھا میرا آقا، میرا مرشد مولا علی علیہ السلام، پھر تھے جناب حضرت عباس علمدار، پھر تھے جناب عبداللہ شاہ غازی، اور پھر تھے جناب حضرت امام نفس زکیہ. یہ دونوں آخر و ذکر جو ہیں وہ دونوں جناب امام حسن علیہ السلام کی اولاد مقدسہ مطہرہ منورہ میں سے. تو اس لیے ایسے بنے نا کہ امر ہو جائیں، ایسے بنے کہ یاد. مولا علی سے کسی نے پوچھا نا کہ یا علی نے کون سا کام، مطلب کیا ہوگا، مولا علی نے فرمایا ایسے کام کر جاؤ نا کہ تم یاد رکھنے نہ پڑو. کیا؟ تم یاد رکھنے نہ پڑو، تم یاد رہ جاؤ. تم زندہ ہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب تم مر جاؤ تو تمہارے لیے کم سے کم دعائے مغفرت تو کرے نا. کم سے کم تمہیں یہ تو نہ کہنا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے کوئی اس ٹائپ کی بات کی ہے کہ جس ٹائپ کی بات کو ہم پروپوگیٹ نہیں کر سکتے، جس ٹائپ کی بات کو ہم آگے اپنا اس کو آگے ہم مزید موو اپ نہیں کر سکتے. تو چونکہ ٹائم کی نزاکت سینس کی ہے کہ ابھی عشاء کی اذان ہو رہی ہے، اور میں ابھی اپنا کلاس سے نکل کر میں نے کہا میں آپ نے تھوڑی سی بات کسی تک پہنچا دوں. تو اس سینس میں کیونکہ میرے ذہن میں جب یہ ہے نا کہ روشنی کا شہید اول ہونے کا سب سے بڑا حقدار کون ہے، روشنی کا شہید اول، رات بھر تھکے مجاہد کا سب سے بڑا حقدار کون ہے، ازل سے اب تک طاقتوں کا عظیم مینار کون ہے، تو میرے ذہن میں صرف ایک، باقی سب فراڈ ہے. ایک ہی نام آیا، اس کا نام تھا حسین بن علی. اور وہ بھی کیوں امر ہوئے؟ مسلمان تو چلو مانیں گے نا، وہ کہیں گے نبی کا نواسا ہے، لیکن وہ غیر مسلموں میں کیوں امر ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کے یزیدوں، وقت کے فرعونوں، وقت کے نمرودوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا. اور یزید وہ بدتنیت، بد کردار، بد عقیدہ اور بد مذہب شخص تھا جس میں ساری صلاحیتیں ایک وقت میں موجود تھیں. آپ کہتے ہیں نا نمرود میں تو ایک بات تھی نا، نمرود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، ورنہ اس میں اور اس طرح کی کوئی خباثات موجود نہیں تھیں. فرعون جو تھا، فرعون کے بارے میں تو اللہ پاک کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے عذاب سے بچا لیں، تو ایک روایت وہ بھی آتی ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا تو شاید اس کو میں معاف کر بھی دیتا، لیکن چونکہ یہ میرے نبی کا گستاخ تھا اس لیے اس کو میں نے نبی کی اجازت کے بغیر معاف کرنا اپنی شان خداوندی کے مغائر سمجھا. لیکن یہ وہ بدبخت کردار تھا جس میں تمام خباستیں ایک وقت میں موجود تھیں. یہ وقت کا نمرود بھی تھا، یہ وقت کا فرعون بھی تھا، یہ وقت کا شداد بھی تھا، یہ وقت کا بخت نصر بھی تھا، یہ وقت کا ٹائٹس بھی تھا. مطلب ہر گند جو کسی میں تھی وہ ساری اس کی گندگی اور غلاظت میں جمع ہو چکی تھی. اور اس کے خلاف جو کھڑا ہوا پھر وہ بھی وہ کھڑا ہوا جو طاقتوں کا مینار تھا، جو اچھائیوں کا محور و مرکز تھا، جس کے پاس وہ تمام خوبیاں تھیں جو تمام جیدار اور تمام عظیم الشان لیڈروں میں ہونی چاہیے. تو وہ کون تھا؟
وہ دنیا کی عظیم عورت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا لخت جگر تھا، اور میرے کھربوں اربوں لاکھوں انگنت سلام ہو کس پر؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر، ان کی ان ایام فاطمیہ کی نسبت سے جنہوں نے اتنا عظیم بیٹا پال کر زمانے کو دیا۔ اللہ پاک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں میرے حاضری کو قبول فرمائے، اور بی بی کے اوپر رحمتوں برکتوں کے انگنت خزانے ان کے اوپر نافذ العمل فرمائے، اور ان کو مقام محمود سے بلند و بالا مقام مالک الملک اپنی شان رحیمی کریمی کا صدقہ عطا فرمائے، اور مجھ ناچیز کو ہمیشہ آج ہوں آج بھی، کل ہوں کل بھی، جب تک زندہ ہوں تب تک ان کے رحم و کرم عفو و درگزر کے سائے کے نیچے مجھے رکھنا، اور ہر حاسد اور ہر شریر کے شر سے بچائے رکھنا۔ اللہ پاک میرا ہم سب کا اور مجھ سے متمسک اور متصل جو لوگ ہیں ان تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔